نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر انگنت کروڑا کروڑ درود السلام۔ حضور علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے اوصاف حمیدہ، جمالات کمالیہ جتنے بھی بیان کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں، کیونکہ ہم جو بھی کچھ بیان کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق کریں گے، لیکن وہ محبوب رب العالمین ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک کی شان بیان کرنا ممکن ہی نہیں، اللہ کی عطا سے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بیان جو شان عطا فرمائی ہیں وہ عام بشروں کے بس کی بات نہیں کہ وہ ہم شانیں بیان کر سکیں۔ الحمدللہ جل جلالہ ایک مرتبہ پھر ہمارے حاجی محمد سلیم اتاری، محمد ندیم اتاری، فہیم اتاری اور بقیہ برادران، ہمارے حاجی شیخ صدیق اینڈ سنس اتاری برادران کے محفل میلاد مصطفیٰ سجانے کی برکت سے آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ بڑی خوش نصیب ہے یہ گلی کہ جہاں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ حضور کا ذکر خیر ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں ہم سب کہ ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ میرے محترم عاشقان رسول، اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کا ہمیں خود حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ الفتح شریف ہے، آیت نمبر 9۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب علیہ السلام کی تعظیم کرو اور توقیر کرو، ان کی عظمت بیان کرو، فعل سے بھی قول سے بھی ہر طرح ان کی شان بیان کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ اپنے انداز میں لگے رہیں، نہیں 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 نہیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نا اس کے مطابق شان بیان کرو۔ حضور علیہ السلام کی ذات سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا معجزہ ہے، پورے کا پورا معجزہ ہے۔ اور حاجی سلیم اتاری نے مجھے حکم فرمایا کہ آج حضور کے لعاب دہن پر جو ہے میلاد پہ گفتگو کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی کیا بات ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ جگہ جگہ نا، خاص کر کے ہاسپٹلوں میں بھی اور اس طرح جو عوامی جگہ وہاں لکھا ہوتا ہے تھوکنا، اونچی بولیے، تھوکنا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کی میڈیکل جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بہت ساری بیماریاں تھوک کی وجہ سے، لعاب کی وجہ سے بڑھتی ہیں۔ ابھی جب کرونا وغیرہ کا معاملہ ہوا تھا، تھوک تو تھوک، وہاں پر چھینکنے کا معاملہ بھی تھا کہ چھینک میں جنابے والا جو ذرات اڑ کے آتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں۔ حالانکہ کچھ حد تک تو ہو سکتا ہے بہتر ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مومن کے بارے میں بالخصوص فرمایا کہ فرمایا مومن کے جوٹے میں بھی شفا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ نے کیسے کی یار؟ ہمیں تو قرآن نے جو حکم دیا نا وہ پتہ کیا کہا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو اے عام لوگوں تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ معیار جو ہے وہ صحابہ کا ہے کہ صحابہ حضور علیہ السلام کے تعظیم کیسے کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو کیسے اپنے پاس رکھتے تھے، کیا انداز پاک تھا۔ صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389 ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے،
صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں تشریف فرما دے، صحابہ بھی تھے، عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافروں کی طرف سے علیچی بن کے آئے، سفیر بن کے آئے، اور واپس جانے کے بعد کہنے لگے میں تمہیں بات کہتا ہوں مکے والوں، بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ صلح کر دو، ورنہ معاملہ بڑا خراب ہوگا، میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ صلح کر لو، بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہ آگے سے کہنے لگا لگتا ہے عروہ بوڑھا ہو گیا، سخی آ گیا، تجھے سمجھ نہیں آتی ہم کتنے بڑے جان باز ہیں، ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، پاور ہے، افرادی قوت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، تو تمہارے لیے تمہیں ہو کیا گیا، تم بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا؟ حضرت عروہ بن مسعود کہنے لگے تمہیں بات نہیں سمجھ آتی، میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عروہ کون تھے پہلے تو سن لیجئے۔ حضرت عروہ وہ شخص تھے کہ جن کے بارے میں مکے والے کہتے تھے کہ اس کو نبی ہونا چاہیے۔ اب اندازہ کریں آپ کتنے عقل مند بنا بندے تھے، اس دور کی سپر پاور کے ساتھ جا کے گفتگو کرنی ہے، روم میں، کیسر میں، کسرا میں، بڑی بڑی سپر پاور تھی۔ آپ سمجھتے کسی بندے کے ساتھ عام بندے پہ گفتگو کرنے تو بندہ کر لیتا ہے، کسی تھانے دار سے گفتگو کرنی پڑے نا عام بندے کو تو پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اوپر لیول کا بندہ ہو اور اوپر لیول کا بندہ ہو سکتا ہے بات کرنے بجائے وہ کچھ اور کا کچھ کہہ جائے۔ حضرت عروہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں فرماتے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے ایسا نہیں دیکھا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے کسی کو نہیں ایسا دیکھا۔ حضرت عروہ نے 4-5 باتیں بیان کی اور ان کو قائل کر لیا کہ صلح کر لیں، ہم یہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ پہلے نمبر پر بات کیا بیان کی؟ وہ لعاب دہن کی بات بیان کی۔ فرماتے ہیں ما تخنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن، حضور علیہ السلام جب اپنا لعاب دہن نیچے زمین پر ڈالتے ہیں، نخامہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اس لعاب کو کہتے ہیں جس کے اندر گاڑی بلغم ہوتی ہے۔ حضرت عروہ اس بیان کرنے کا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ما تخنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن، حضور گاڑی بلغم ڈالتے ہیں۔ آپ میں کیا کرتے ہیں، اگر تھوک آیا ایک ذرا اٹھنا یار سائڈ پہ جا کے، اگر کوئی بزرگ ہے تو اسے کوئی ایسے برتن ہوتے ہیں دے دیتے ہیں بھائی اس میں ڈال دو، اٹھ نہیں سکتے، گندگی پڑے گی، بیماریاں پھیلیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنا لعاب دہن ڈالا، کون سا؟ گاڑا بلغم والا، الا وقعت فی کفی رجل منہم، وہ نہ تو نالی میں گرتا، نہ زمین میں گرتا، نہ کسی مٹی پر آتا تھا، بلکہ کسی دیوانے کی ہتھیلی پہ آتا تھا۔ جب وہ ہتھیلی پہ آتا اسے کرتا کیا وہ؟ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا جب آغاز تھا نا آپ نے کیا گفتگو کا تو آپ نے کیا کہا حضرت عروہ نے؟ واللہ لقد وفدت علی الملوک، بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹھکوں میں گیا ہوں میں، مجھے جانتے ہو تم لوگ، اور تم تو مجھے کہتے تھے نبی ہونا چاہیے، میں گیا ہوں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، وفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی، اس دور کی یہ سپر پاوریں ہیں، میں قیصر و کسرا نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں، اور میں جب بات کرتا تھا کسی بادشاہ کے رو میں نہیں آتا، لیکن یہ محبوب کے غلام ایسے ہیں کہ واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، کہتے خدا کی قسم جیسے تعظیم میں نے دیکھا نا محمد عربی کے غلام کرتے ہیں، میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کسی بادشاہ کی وہ تعظیم کرتا۔ فرماتا تھوک وہ گرا ہے لعاب دہن، ہم تو ادب کے لیے کہتے ہیں نا لعاب دہن، دہن زبان منہ کو کہتے ہیں، لعاب مانا تھوک، تو لعاب دہن جب گرتا ہے اب اس کو کرتے کیا ہے؟ حضرت عروہ کہتے ہیں ہتھیلیوں پہ لے کے تلکا بہا وجہا وجلدہ، لے کر کہیں سائڈ پہ رکھ نہیں دیتے کہ چلو ٹھیک ہے یار تعظیماً دفن کر دو،
अच्छी चीज हो तो क्या करते हैं, यार अदब वाली जगह पे दफन कर दो। ना ना ना, तालाका बिहा वजाऊ व चलदाहू, उस लौबे दहन को अपने चेहरे पर मल लेते हैं, अपने चेहरे पे मल लेते हैं। वह जलदा, और अपनी जिल्द पर लाल। हाँ जी, उन्हें पता था कि हुजूर की जात पूरी की पूरी मंबाए शिफा है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? फरमाते मैंने देखा कि वुजू हुजूर कर रहे हैं ना, तो पानी के कतरे गिरे जमीन पर, पानी के कतरे गिरे। तो जमीन पर गिरते थे? कहते नहीं, इज़ा तबद्दा कादू यक्तलून अला वदूही, सहाबा की हथेलियों पे आता था और लगता था आपस में ये लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे। और जिसको नहीं मिलता था वो क्या करता था? फरमाते मल्लम युसम्मिनहु अखद मिन बललिन यदा साहिबिही, जिसको नहीं मिलता था, ना थूक मिला, ना लौबे दहन मिला, ना पानी मिला, तो दूसरे का हाथ पकड़ के अपने हाथों पे मल के चेहरे पे मल लेता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे बड़े लग चुके हैं, और मुझे जो टाइम दिया है मैंने उसी टाइम में बंद करना है, पहले पेशाब नहीं ले गया। और मैं चाहता हूँ काश का रसूल को ये नारे अंदर अंदर ही लगाए जोर से, अपने अंदर ही, लेकिन मैं हदीस से सुनाऊंगा इनको, जरा बातें सुने। सुभान अल्लाह, नारे भी है, हकीकत है, इसका इनकार नहीं, इससे भी इश्क मुस्तफा पढ़ता है, लेकिन जब वो सहाबा का अमल देखेंगे ना, फिर इंशाल्लाह इश्क मुस्तफा मौजे मारेगा। हाय हाय, भूख का अंदाज है। खंदक, जंगे खंदक जैसे गज़वा अहज़ाब कहते हैं, तीन तरफ से काफिरों की फौज ने घेर रखा है, समझ नहीं आ रही क्या करें। खंदक होती गई, खाने को कुछ नहीं है, पेड़ पे पत्थर बांधे हुए हैं। और जब साहबा का ये माल था, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते, उसकी यार सोलह भूख बड़ी है, तो हुजूर ने अपने पेट मुबारक को दिखाया, तो वहां भी पत्थर बंधे हुए थे। ये मंजर देखकर हजरत जाबिर से रहा ना गया। साहबी रसूल थे ना, मोहब्बत थी ना हुजूर से, उन्हें अपनी परवाह नहीं होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मार मार के बेहोश कर दिया। उनके कबीला बने तमीम वाले लोग आए, उठा के घर ले गए, जाके देखा, बाद में बड़ी देर बाद होश आया। होश आते सबसे पहले जुमला फरमाया, बताओ मेरा महबूब कैसा है? वो सारे कह के चले गए, चंगी गल है, असि इंदे वास्ते गए, इन्हों अपनी यार दी पई हुई है, साडी परवाह ही कोई नहीं। हजरत जाबिर घर में गया, घर में जाके कहते अल्लाह वाली घर में कुछ है? कहने लगी ये थोड़ा से जौ का आटा पड़ा है और मैं वादू, और क्या है? लगा चोर है, कोई सालन कुछ भी नहीं। सामने बकरी खड़ी थी, हाय हाय हाय, उस बकरी को पकड़ा, ज़बह कर दिया, गोश्त बनाया, कहा जी आटा गूंदो, हंडिया बनाओ। हुजूर की बारगाह में कान में जाके अर्ज किया, या रसूलल्लाह, थोड़ा सा लंगर तैयार किया है, जितनों को आप चाहें कर्म नवाजी चंद साहबा को साथ ले लीजिए, और घर में जलवागर हो जाए, लंगर बनाया है। मेरे आका ने सुन के पता क्या फरमाया? साहबा, अभी हजरत जाबिर आए हैं और आप सबको दावत दे रहे हैं कि उनके घर में लंगर है, खाना इनके घर में। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास उनके हजरत जाबिर घर गया जल्दी और जाके कहा घर वाली को कि ये मामला ये ऐसे बन गया है। फरमाया अल्लाह के नबी को बताया नहीं था? अर्ज की या रसूलल्लाह, बता दिया था, वो सहाबिया थी, कुछ और नहीं थी। कहने लगी हुजूर को बता दिया था ना, बस हुजूर जाने तो मदीने वाले जाने, अब अपना काम खत्म हो गया, आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने फरमाया आटा गूंद लिया है तो मेरे पास लाइए। मेरे आका ने अपना लुआब दहन उस आटे में लगाया, हंडिया में लुआब दहन डाल दिया। फरमाया जब तक मैं ना आ जाऊं तंदूर से रोटियां नहीं निकालनी और हंडिया नीचे उतारनी नहीं। हुजूर आ गए। अब अल्लाह की शान देखें। मेरे आका ने फरमाया साहबा चंद चंद टोलियां बना के आते जाओ, और हजरत जाबिर का घर जो उतना था वहीं बैठने के लिए, और खाते जाओ, दूसरे आते जाओ, खाते जाओ। 10-10 रवायत में तो 10-10 12-12 कमोबेश सहाबा आते गए,
لنگر کھاتے گئے آتے گئے لنگر کھاتے گئے. سارے کا سارا مدینہ کئی دن سے بھوکا ہے, بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں, لعاب دہن کا صدقہ سارے کا سارا مدینہ رٹ گیا, لنگر ویسے کا ویسا پڑا ہے. حضرت مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر کمال لکھی بات اور روایت وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں, حضور نے ساتھ یہ فرمایا تھا, صحابہ گوشت کھانا ہڈی نہ توڑنا, گوشت کھانا ہڈی نہ توڑنا, بس اس طرح لگاتے رہو. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جب سب نے کھا لیا, سارا معاملہ ہو گیا, ہڈیاں رکھی گئیں, میرے آقا نے ید اللہ والا ہاتھ رکھا, بکری کان جھاڑتے ہوئے زندہ کھڑی ہو گئے. تیرا میرا تھوک دنیا بھاگے, ہاں جی نہ بھائی نہ, برتن الگ کر دو. کیوں؟ کالا یرکان ہو گیا ہے, ٹی بی ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. ارے حضور کا لعاب دہن آٹے میں کیا پڑ گیا, دیوانوں کی موجیں بن گئی. اور اس روایت میں مولانا روم نے کچھ اور بھی اضافی واقعہ لکھا ہے تھوڑا ساتھ, چلو محبت والا وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ منظر نا جب بکری ذبح کر رہے تھے, حضرت جابر کے بیٹے دیکھ رہے تھے. حضرت جابر تو چلے گئے بکری ذبح کر کے, گوشت بنا کے بیگم کو دے کے چلے گئے. چھوٹا بھائی ادھر آیا, بڑا بھائی دونوں کہنے لگے, ہم بھی ایسے نہ کھیلیں جیسے ابا نے بکری کے ساتھ کیا ہے. اب بڑے نے چھوٹے کو باندھ دیا, باندھنے کے بعد گلے پہ چھری چلا دی, وہ تو تڑپنے لگا, خوف کے مارے ادھر سے ماں دیکھا, وہ آگے بھاگا, چھت سے نیچے گرا, دونوں مر گئے, جان نکل گئی. ادھر مدینے کا مہمان ہے, سلطان الانبیاء ہے, رحمت للعالمین ہے, گھر میں اتنا عظمت والا مہمان ہے. قربان جاؤں کیا جگرا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی انصاریہ صحابی کا, ہاں جی ان کی زوجہ محترمہ کا کیا جگرا تھا. کپڑا ڈال دیا سارا. حضور علیہ السلام, حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی روایت نقل کرتے ہیں مسلم شریف کے اندر, اور قبلہ امیر علیہ السلام نے فضان سنت کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا. حضور نے فرمایا, جابر بچے لاؤ کھانا کھانا ہے. حضرت جابر گیا, پوچھا بچے کدھر ہو گیا, جی وہ ادھر ادھر ہوں گے, دیر ہو رہی ہے حضور کو, کہیں کھانا کھائیں. پھر فرمایا جابر بچے لاؤ کھانا کھانا ہے. پھر کیا ڈھونڈا تلاش کیا, نہیں ملے. پھر اس کی یا رسول اللہ دیر ہو رہی, بچے مل نہیں رہے, کھانا کھائیں. فرمایا نہیں, حضرت جبریل آئے ہیں, اللہ کا سلام لائے ہیں. فرمایا محبوب کھانا نہیں کھانا جب تک حضرت جابر کے بچے نہ آ جائیں, کھانا نہیں کھانا. جا کے پوچھا اللہ والی بچے کدھر ہیں, وہ بچاری رو پڑی, ماں تھی نا. کپڑا اٹھایا, لاشیں دونوں کو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے. میرے محبوب نے فرمایا بس اتنی سی بات تھی, وہ ید اللہ والا ہاتھ پھیرا, حضرت جابر کے بچے کھڑے ہو گئے. ہائے ہائے, لوگ شکایت لے کر آ گئے, یا رسول اللہ وہ رستے میں تھے, جہاد میں تھے, پانی نہیں ہے, کیا کریں. میں کو کنواں ہے کوئی, اجی کنواں تو ہے لیکن اس میں بھی پانی نہیں ہے, تھوڑا سا پانی ہے. فرمایا کچھ پانی تو ہوگا نا. اجی ملا, ایک پیالہ کٹھا پانی ہوا, روایتوں میں آتا ہے ایک پیالہ کٹھا ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پیا اور بقیہ کلی کی اور کنویں میں ڈال دیا. لعاب دہن والا پانی جو ہی کنویں میں لگا, منڈیلوں سے باہر ٹیوبل کی طرح پانی بہنے لگ پڑا. لعاب دہن کی کیا بات. خیبر فتح نہیں ہو رہا, خیبر فتح نہیں ہو رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات فرمایا کل علم اس کو دیا جائے گا جو اللہ کو بھی بڑا پیارا ہے, اس کے محبوب کو بھی بڑا پیارا ہے, اور فتح اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. سارے صحابہ ساری رات اس امید میں کہ آج مقدر کا ستارہ چمکے گا, ہمارے ہاتھ میں یہ علم آئے گا, ساری دنیا دیکھے گی. اللہ اکبر کبیرہ. صبح ہوئی, حضور کا ایک جملہ مبارک ملا, اینا علی, علی کدھر ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو اپنے خیمے میں ہے, آنکھوں میں اشوب چشم ہے, آنکھوں میں سے پانی بہ رہا ہے, درد بڑا ہو رہا ہے. فرمایا لاؤ, لائے, حضور کی بارگاہ میں آئے,
میرے آقا نے وہ لعاب دہن لگایا، مولا علی کی بیماری دور ہو گئی۔ اتنی پاور دے دی، اتنی پاور دے دی، عجیب پاور ہے۔ آپ انجیکشن لگوائیں، آپ گوشت کھائیں، آپ شہد کھائیں، پیٹ میں جائے، معدہ ہضم کرے، جگر خون بنائے، پھر پاور آتی ہے۔ آنکھوں میں لعاب دہن کا لگایا، خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ نظر بھی تیز ہو گئی، قوت بھی تیز ہو گئی،